بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو محبت بھرا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کی ہماری حکایت کا عنوان ہے یتیم بچے کی بد دعا اور شداد واصل جہنم۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ دونوں ظالم بادشاہ تھے۔ جب شدید کا انتقال ہوا تو شداد بادشاہ بنا۔ اس نے بہت سی آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور جنت کی تعریف میں بہت کچھ جانتا تھا، تو اس نے بھی جنت کی طرح زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس کام کے بارے میں بہت سے بادشاہوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر ایک ایسی جنت بنانا چاہتا ہوں جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ دوسرے بادشاہوں نے اس سے کہا کہ تمام اختیارات تیرے پاس ہیں اور تمام دنیا تیرے اختیار میں ہے، تو اس نے اہل مشرق اور اہل مغرب کو سونا چاندی اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا، پھر معماروں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور ان میں 300 معماروں کو منتخب کرنے کا حکم دیا، اور ہر ایک معمار کے تابع 1000 آدمی ہوں تو وہ 10 سال تک زمین پر گھومتے رہے۔ آخر کار انہوں نے ایک اچھی زمین ڈھونڈ لی کہ اس زمین پر مختلف قسموں کے درخت موجود تھے اور اس میں نہریں جاری تھیں۔ پس انہوں نے جنت کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنانے کا کام شروع کیا۔ جب اس کی بنیاد مکمل ہو گئی تو اس میں نہروں کو جاری کر دیا گیا اور اس میں مختلف قسموں کے درختوں کو بویا گیا۔ ان درختوں کا تنا چاندی کا تھا اور ٹہنیاں سونے کی تھیں، اور اس میں سرخ یاقوت اور سفید بلور سے بلند و بالا محلات بنائے۔ درختوں کی ٹہنیوں کو موتی اور یاقوتوں سے سجایا گیا۔ نہروں میں جواہرات اور موتیوں کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ مشک اور عنبر کو درختوں اور نہروں میں ڈال دیا۔ جب اس جنت کی عمارتیں مکمل ہو گئیں تو اس کے بارے میں شداد کو خبر دی گئی، تو وہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو بادشاہ اور اس کے امراء ظلم کے طور پر لوگوں سے سونا اور چاندی لیتے تھے، حتیٰ کہ سونا ختم ہو گیا۔ صرف 2 درہم جو ایک یتیم کے گلے میں موجود تھا، اس کے بادشاہ نے وہ 2 درہم بھی لے لیے۔ تو اس بچے نے اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کر لیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو جو تیرے بندوں اور لونڈیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اے کمزوروں کی مدد فرمانے والے، ہماری مدد فرما۔ تو آسمان کے فرشتوں نے بچے کی دعا پر آمین کہی۔ جب ایک رات اور دن کا فاصلہ باقی تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان پر آسمان سے چیخ ماری اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمام کو تباہ کر دیا۔ اس بچے کی دعا سے فقیر، مالدار اور تمام بادشاہوں کا نام و نشان مٹ گیا۔